الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم. پہلے بارے میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایسے انسانوں کے بارے میں ذکر کیا جن پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا تھا. آج ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بس اوقات بہت بے چینی کی کیفیت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہمارا بھائی ہے حقیقی وہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتا. بیوی کہہ رہی ہے کہ شوہر مجھ پر اعتماد نہیں کرتا. بیوی کہتی ہے مجھے شوہر پر اعتماد نہیں. شوہر کہتا ہے مجھے بیوی پر اعتماد نہیں. باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے، جوان اولاد کو سمجھدار ہے، پڑھی لکھی اولاد ہے، کہتا ہے مجھے اپنی اولاد پر اعتماد نہیں. آج ایک گاہک دکاندار پر جاتا ہے، دکاندار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دکاندار پر اعتماد نہیں، اس کے ترازو پر مجھے اعتماد نہیں. الیکٹرانک ترازو ہے، گرام کے بھی ہزاریں حصے کو بتا رہا ہے، کہتے نہیں اس میں بھی اس میں کچھ کر دیا ہوگا. پھر وہ جو چیز دے رہا اس پر بھی اعتماد نہیں. کہتا ہے کہ میری فلاں ملک کی ہے، وہ بھی کسی اور ملک کی. میں نے ایک ابھی بہت مختصر کا ایک جائزہ پیش کیا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر اعتماد ہونا، اس کی اسباب کیا ہے. ہم گھر کے اندر ایک ادارے کے اندر جہاں ہم کام کرتے ہیں، جس خاندان میں ہم رہتے ہیں، ہم وہاں کے لیے کیا اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس سے آپس کا اعتماد باہر ہو جائے. کون سی چیزیں ہیں کہ جس جو ہمارے اعتماد کی دیوار کو ختم کرتی ہیں. آج وہ عادت سے نہ ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا جن کاموں سے آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے اندر خود جا کر ایسا نظام بنایا، خود جا کر ایسا نظام بنایا کہ گاہک کا دکاندار پر اعتماد قائم ہوا، اور ان کے اندر سے جو بد اعتمادی والی چیزیں تھیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکال دیا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے اعتمادی بدگمانی ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کو ختم کر دیتے.
اتنا یعنی بندہ جو محتاط ہو جائے ہے، محتاط بندہ جو ہے وہ اعتماد باہر نہیں کر سکتا معاشرے کے اندر، اسے محتاط ہونا پڑے گا ان باتوں کے بارے میں. جیسے اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق ہوتے تھے، ان پر لوگ اعتماد نہیں کرتے. کیوں؟ جب مسلمانوں سے ملاقات ہوتی کہتے ہاں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے لے رہے تھے ہم کچھ چاہتے ہیں، ہم تم کو پورا اڑاتے ایمان تھوڑے لائے. یعنی جو بندہ آپ کے ساتھ کچھ اور کرے، ان کے ساتھ کچھ اور کرے، وہاں جا کے کچھ اور کرے، پتہ تو لگ جاتا ہے بات، لیکن اعتماد ختم. یہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کو سمجھایا وہ منافقین کی بات ہے کہ بندہ بالکل نبی کا سامان پالن خان ہونا. جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، بندہ قلم کھلا تیار نہیں. جب اپنے برے ساتھیوں کے پاس علیحدگی میں جاتے تھے پالن کو کہتے تھے نہاں ہونا محاذ ہم تو ہمارے ساتھ ان معلوم ان کا ان کو بھی لوگ کو اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا کہا؟ اللہ کہتا اللہ مستعجل ہوگی میں یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ کا مدافع ہے. اللہ نے تحریر دی معاشرے میں جو بندہ جتنا فراڈ کر سکتا ہو، جتنا دھوکہ دے سکتا ہو، جتنا جھوٹ بول سکتا ہو، وہ اتنا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو کامیاب انسان سمجھتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے بندے اگر تیرے پاس پیسہ آ بھی گیا تو اسی صورت میں اللہ جیت دے گا. وہ کہتا ہے میں نے جھوٹ کہاں کر جھوٹ بول کر پیسہ کمایا ہے تو اللہ پھٹ نہیں کر سکتی. اگر میں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، غلطی کروں میں اللہ پھٹ نہیں کر سکتا. اللہ کی بندے اللہ نے جیت دی ہوئی، اللہ کی جیت کو لہذا سب سے اہم بات کہ انسان جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولتے ایمان والوں کے کہنے کا ایمان ہے، اپنے ساتھیوں کو کہا جائے میری ماں جھوٹ بول رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ جھوٹ بولنے سے آپس کا اعتماد ختم ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے جتنا بھی بیوی آپس میں سچ بولے گی اعتماد ہوگا. بیوی کہتی ہے بات یہ شوہر میرا ہے، اس نے آج تک مجھ سے جھوٹی بولو، جو بات یہ ہوتی ہے یہ مرضی ہو کر میں بتا دوں کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جھوٹی بولے مزہ ہے. بیوی اعتماد ہوتا ہے. شوہر بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے کچھ ہو جائے میری بھی جھوٹی بولے کتنا اعتماد. ٹھیک ہے اور باتوں کی زندگی ہوتی ہے انسان ایک تو اپنی زندگی سے انسان جہاں اعتماد قائم کرنا چاہتا ہے اس کو وہاں جھوٹ کو ختم کرنا ہوگا. نمبر 2 دھوکے کو ختم کرنا ہوگا. دھوکے کو ختم کرنا ہوگا. انسان اپنی بیوی سے دھوکہ کر رہا، بیوی شوہر سے دھوکہ کر رہی ہے، بھائی بھائی سے دھوکہ کر رہا ہو، ٹھیک وقت گزر جائے گا لیکن اعتماد ختم ہو جائے گا. اور یہ اثر ہے یہ اعتماد کی دیوار مضبوط دیوار بڑی دیر میں بنتی ہے لیکن ایک واقعہ اس کو گرا دیتا ہے. ایک واقعہ ایک دفعہ دھوکہ دیا اپنے بھائی سے، ہمیشہ کے لیے کام کرتے ہیں
ہاں استقلال کی ہے کہ وہ معافی بھی مانگے اور دیکھا ہی غلطی ہوگی آئندہ دو غلطی غلطی ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کبھی وہ مل جائے تو سب کو یہ اعتماد خالی نہیں ہوگا ساری زندگی جی نہیں چاہتے ہیں اللہ نے چاہتے بتائیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ خیانت کرنا امانت میں بددیانتی کرنا اسے بھی اعتماد کرنا ہوتا ہے. اگر بچوں کا مزاج بنایا جائے بیٹا یہ چیز رکھی ہے بغیر اجازت کے ہاتھ نہیں لگانا, یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مزاج ہے مزاج دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا. موبائل پڑا ہو بچے بھی اٹھا کے کھول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیسے کر لو نہیں سمجھتے, اس کو یاد لوگ نہیں سمجھتے اور یقین جانے جو بندہ معاشرے کے اندر دوسرے کے موبائل کو کھول کر یوز کرتا ہے کرتا ہے اس ساتھی کا اس موبائل کے مالک کا اس دیکھنے والے کا اعتماد ختم ہوتا ہے. کتنے گہرے دوست تو بغیر اجازت کی کسی کی چیز کو لینا یہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میرا دوست ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میری اجازت کے بغیر اجازت کے کبھی ہاتھ نہیں لگاتا میری چیز کو میرے پیسے کو میری گاڑی کو میرے فلاں کو میری فائل کو چکر میں فائل رکھی ہاتھ نہیں لگاتا اعتماد. اور اگر نکاح کے لیے خیانت آ جائے ہمارے داری ختم ہو جائے تو اعتماد بھی ختم ہو جائے. اور آج حال کیا ہے معاشرے میں کہ اگر کوئی بیوہ اگر کوئی ریٹائر ہونے والا بندہ وہ اپنا پیسہ کہیں لگانا چاہتا ہے اور معاشرے کے اندر کے میرے پاس اپنی ہمت نہیں ہے بیوہ کہتی میں کہاں جاؤں پیسے لگانے کے لیے جہاں میں اپنا چولہا چلا کر چولہا چلا آج اس کو اعتماد کے قابل نہ کوئی محکمہ ملتا ہے نہ کوئی ادارہ ملتا ہے نہ کوئی انسان ملتا ہے. بہت کیا ہوا اعتماد ختم. بالکل اسی طرح جو انسان معاشرے میں رہتے ہوئے کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے ان قول کہنے کا بات اس پر بھی معاشرہ اعتماد نہیں کرتا. کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام اور گناہ کو کبیرہ قرار دیا. یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم جو کہتے ہو کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہو کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون بیٹھی تھی اس نے اپنے بچے کو بلایا تعاون جراوت میں کوئی چیز دوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے. خاتون یہ کا دین ہے رسول اللہ میرے پاس کوئی چیز میں دینا چاہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نام میں کچھ لکھا ہاتھ پوچھنا ہوگا کہ ہم بڑے چھوٹوں کے ساتھ جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے. وعدہ پورا نہیں کرتے. آج ماں باپ کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی. آج استاد کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی. آج ہم بزرگوں کو ہم دادا کو بھی ہمیں یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی کہ جو ہم وعدہ کریں گے پورا کریں. یہ وعدہ خلاف یہ بھی آپس کے اعتماد کو ختم کرتی ہے. میں آپ سے آؤں گا کہ آپ کے گھر کروائی وعدہ خلافی ہوتی ہوئی کون سی ماں ہوئی
آسمان نہیں ٹوٹا تو اعتماد کی دیوار ختم ہو گئی، وہ ٹوٹ نہیں چاہیے. آپ نے وعدہ کیا کرتے تھے. راجا خلافی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. اور میں کروں کہ یہ تینوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے نشان میں بتائی. منافق کے نشان کہ آج اگر منافق کی خراب ہو، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اضاحت کا کرنا، جب بات کرے جھوٹ بول، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. کسی انسان کے اندر معاشرے میں اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس طرح کے حق کو مناسب نہیں کرتا، ناممکن ہے. اور اگر یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ بندہ ایسا ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ بندہ ایسا ہے امانت کی خیانت نہیں کرے گا. جناب آپ کو کوئی ملازم بھی اگر ہونا، آپ کا ملازم گھریلو ملازم بھی ہونا، اس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں، آپ کو اس پر اعتماد کریں، آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں. اور اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی آپ کے ملازم کے اندر نہ پائی گئی تو اسی صورت کے اندر یہ خوبیاں نہ پائی، آپ اس پر اعتماد کریں گے. کچھ ہو چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو، آپ کا وکیلات ہو، آپ کے آفس میں کام کرتا ہوا آپ کا ساتھی ہو، آج اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. پھر وعدہ خلافی ہو جائے معذرت کریے، یہ معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا نہیں پورا کر سکتا. آپ معاشرے کے اندر چیز کوئی اور دکھانا، سپلائی کوئی اور کرنا معمول ہے، لیکن میں یہ کرتا ہوں آج بھی پاکستان وہ کمپنیاں، وہ تاجر جنہوں نے اپنا اعتماد کا حال رکھا ہے باہر کی منڈیوں میں، پتہ نہیں پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مال دکھائیں باہر کو پہنچتا ہے، ممکن نہیں، کمال کا کمال ہے. چاول کچھ اور دکھا رہا ہے، بھیج کچھ اور رہا ہے، کپڑے کچھ اور نمونے کے دکھا ہے، بھیج کچھ اور رہا ہے. آج معاشرے کے اندر یہ جو اعتماد ہر جگہ باہر کی دنیا میں وہاں دھوکے کو اور اعتماد کو ان کافیوں کے غیر مسلموں نے اپنے ملکوں میں سے ختم کیا ہے اور اعتماد کو باہر کیا ہے. وہاں گاہک چیز پر اعتماد کرنا، جس کے اندر جو لکھا ہے وہ اس پر وہی ہوگا. یہ بھی لکھا کو دور اندر کے دور میں استعمال کریں. ایک آپ دودھ لے کے 5 سیکنڈ کا وہاں دودھ لے کا 6 سیکنڈ کا جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، اور جو ایکسپائری ڈیٹ ہوگی وہی ہوگی. یہ بھی ایکسپائری ڈیٹ وہاں چینج کر کے بسوں میں بیچ رہا ہے، وہاں گنجائش نہیں ہے، وہاں سزا اس کے ذریعے انہوں نے اس کے ہاتھ قائم کیا. آج یہ انسان اعتماد قائم کرے گا اس وقت جبکہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے معاملات کو صاف رکھے گا، اپنے معاملات کو صاف رکھے گا. جو انسان لین دین کے معاملات میں اپنے آپ کو صاف نہ رکھے وہ بھی معاشرے کے اندر اعتماد قائم نہیں کر سکتا. ایسے ہی کسی سے کر وقت بنانے کی کوشش کرے گی انسان، اعتماد قائم آئندہ بھی ملے گی. اور اگر یہ انسان ادھار کی ہوئی چیز کو واپس نہ کرے، کوئی بھی چیز کی ادھار کی واپس نہ کرے، اعتماد نہیں رہے. آج ہمسایوں کا اعتماد ہمسایوں پر نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی مثالوں کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بس اعتمادی کیسے قائم ہوتی. وہی وہ بجلی ٹھیک کروانی ذرا ٹی وی دے دیں، اپنی ٹی وی دینی پڑی
کام کروا بس پڑھو جب مانگے ملے گا پوری کلاس مجھے پیش کر کے تھوڑا سا کام کرنا دیکھ بس بول کوئی چیز آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ صاحب جاتے ہیں ہم چاہے اور اجازت کہتے ہیں کہ وہ فلاں کو چیز ہے وہ کر دیتے کبھی خراب نہیں پڑی ہمارا ہمارا کو خراب نہیں پڑی نہیں جھوٹ بولو پتا ہے چلا گیا کبھی نہیں گیا اور جو ہم سارا ذمہ داری کو پورا کر رہا ہو ادھار کی ہوئی چیز کو پورا کر رہا ہو ادا کر رہا ہو واپس کر رہا ہو تو شکریہ ادا کر رہا ہو آپ کا اعتماد میں آگاہ کر رہا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں کہ جو ہمیں دین نے سکھائی اور ان پر عمل نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بد کے معنی بے کے معنی ایک دوسرے پر بھروسہ ہوا ہے میں یہاں یہ بات کھل کر کہوں گا کہ اگر دل میں بیوی کے اندر باپ بیٹے کے اندر ایک افسر کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ساتھی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک دوست کا اپنے دوست کا اگر 100% اعتماد نہ ہو کوشش تو کی 10% اعتماد لینے کی کوشش کی 10% یہ بھی نہیں کہ 100% نہیں آ رہا تو چلو تو ساری چیزوں کا جاؤ گے 10% کی اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ کو 20% اعتماد پیدا کر دے گا جو 20% کی کوشش کرے گا اللہ 50% سے کمانے آئے گا جو انسان 50 سے کوشش کرے گا اللہ 25% اعتماد کو لے آئے گا بچہ کہنے لگے بچہ کہنے لگے میرے ابو جو بات کرتے ہوئے کرتے اور باپ کہہ رہا ہے اس بچے کے بارے میں کہ میرا بچہ ہے سوال ہی پہلے نہیں ہوتا بچہ نہ رکھتے جاؤں تو اپنے کیسے نکال یوں کہتے دیدی کپڑا پڑا کھلا پڑا دیدی کپڑا مزہ نہیں شوہر اس کے ہاتھ بھی لگے دیدی کو اتنا اعتماد ہے اور اگر اعتماد کی فضا میں ہوتی تو پھر بیوی کی جناب اس کو چھپا چھپاتے ہیں بس بھی کبھی اپنی قمیض میں لڑکی کی قمیض میں یا کوٹ میں کبھی وہ بٹوا نہیں چھوڑتا ہے میری بیوی نہیں چھوڑے گی نکالنے کی کوشش اعتماد کی فضا اعتماد کی فضا آج بچے موجود ہیں اتنے سارے میں سے بھی گزارش کروں گا اپنے اعتماد کو قائم کریں سچ بول کر امانت کی خیانت کبھی نہ کریں ماں باپ کو جو چیز جہاں رکھی ہے بغیر اجازت نہ لیں جو کیسے رکھے کچھ ہوتا ہے نہیں ہاتھ میں بغیر اجازت انشاءاللہ گھر سے رکھیے کہ اعتماد کی فضا قائم ہوگی اللہ رب العزت ہمیں یہ اعتماد کی فضا اپنے گھروں کے اندر دے دے اپنے کاروبار کے اندر دے دے دفتروں کے اندر دے دے اپنے دوستوں کے اندر اعتماد کی فضا کو اللہ قائم کرنا دعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہمارے درمیشوں کو تاریوں کو معاف کرنا یا اللہ خدا رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما عافیت عطا فرما برکت عطا فرما یا اللہ ہر ایک کے حالات کمانے کی کوشش کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پرکار کے رسول ہیں ان کو لکھا سنا ہے اللہ ان رسولوں کو اپنی زندگی میں اپنے بچوں بچیوں کی زندگی میں اپنے گھر والوں کی زندگی میں ڈالنے کی یا اللہ ہم سب کو اپنے اعتماد بحال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو بے اعتمادی کی فضا سے نکال دیں یا اللہ نفرتوں کی فضا سے نکال دیں آپ اپنی محبت میں عطا فرما اشرف کی جان عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایمان سے ثابت قدمی عطا فرما ایمان کو حاصل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتہ